بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے یہ امید ہی واسق ہے کہ سب کا رمضان اور عید بخیر و عافیت گزری ہوگی۔ سب کو عید مبارک۔ سوشل میڈیا کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے سے تمام عالم اسلام کو عید مبارک پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عبادات کو اپنے حضور قبول و منظور فرمائے۔ عبادات کئی قسم کی ہیں، لیکن دو اقسام بڑی مشہور ہیں، مالی اور بدنی عبادات۔ بدنی عبادات میں نماز اور روزہ ہے، جو انسان سردی اور گرمی کے دوران میں پیاس، بھوک، شدت سردی اور گرمی کو برداشت کر کے اپنی عبادات کو سر انجام دیتا ہے۔ اور مالی عبادات میں حج سب سے بڑی عبادت، زکوٰۃ، فطرانہ، صدقات، خیرات، قربانی ان لوگوں کے لیے جو صاحب نصاب ہیں۔ لیکن بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہیں ہوتے پھر بھی مالی عبادات میں اپنا حصہ پیش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدنی عبادات جو ہیں وہ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن مالی عبادات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم جس بندے کو شامل حال ہو، صاحب نصاب ہو، امیر ہو، مال و دولت رکھتا ہو، تو وہ صدقہ بھی کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، فطرانے بھی دیتا ہے، اور دیگر امور میں بھی وہ خرچ کرتا ہے۔ تو ایسے میں بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گلہ اور شکوہ کی حد تک آ جاتے ہیں۔ اللہ نہ تو ہماری دعائیں سنتا ہے، نہ ہی ہماری حاجات کو پورا کرتا ہے، غربت نے صرف ہمارے گھر کا ہی راستہ دیکھ رکھا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بعض عملیات ایسے ہوتے ہیں، بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق کسی وظیفے، کسی ورد، کسی پڑھائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورہ اخلاص کا پڑھنا، سورہ کوثر، سورہ یاسین، آیت الکرسی، سورہ مزمل۔ لوگوں نے طرح طرح کی زکوٰۃیں ادا کی ہوتی ہیں، عملیات کیے ہوتے ہیں، اور اس بنا پر وہ کمائی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی کرتے ہیں۔ تو جس بندے کا یہ شوق ہو کہ بدنی عبادات کے ساتھ مالی عبادات میں بھی شریک ہوں، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، جمع پونجی نہیں، تو وہ یہ عمل کریں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خواہشات کو پورا کرے گا۔ اور جب بندے کے پاس مال ہو، دولت ہو، نقدی ہو، تو وہ اپنی ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، خندق، احد اور دیگر جتنی بھی جنگیں ہیں، کیا وہ بن سامان کے، بن پیسے کے ہو گئی؟ نہیں، چندہ کرنا پڑا، مال اکٹھا کرنا پڑا۔ بعض لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور بعض نے مٹھی بھر کھجوریں بھی اگر مقدور میں تھی وہ بھی پیش کی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پیسے کا ہونا، مال کا ہونا، سونے اور چاندی کا ہونا، زیورات کا ہونا، جواہرات کا ہونا،
کاروبار کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ ایسا کیجئے، یہ جو دالیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک مونگ ہری سبز والی دال جو ہوتی ہے وہ ثابت والی لے لیں۔ اجناس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اپنی ایک زکوٰۃ ہے، اپنا ایک صدقہ اور خیرات ہے اجناس میں سے۔ ہری مونگ ثابت سبز والی لے لیں، ثابت والی 1 مٹھی 2 مٹھی 3 مٹھی جتنی بھی گنجائش ہو، وہ منگل والے دن پانی میں ڈبو کر رکھ دیں، کسی برتن میں، مٹی کا برتن ہو، چاندی کا ہو، سٹیل کا ہو، سلور کا ہو، جس کا بھی ہو، کوئی بھی برتن جو قابل استعمال ہو، صاف ستھرا ہو، اس میں 1 مٹھی 2 مٹھی 3 مٹھی جتنی بھی آپ کی گنجائش ہو وہ بھگو کے رکھ دیں۔ منگل والے دن کسی بھی وقت ہو، دن منگل کا مغرب سے پہلے رات بھر پڑا رہے، جب بدھ کی صبح ہو تو اٹھ کر وہ پرندوں کو ڈال دیں، پرندوں کو ڈال دیں۔ اور پھر جمعے کے دن جو ستو جس سے بنتے ہیں وہ لے لیں، اور اسی طرح 1 مٹھی 2 مٹھی یا 3 مٹھی جتنی بھی ہو، پھر وہ پانی میں بھگو کے رکھ دیں، اور پھر ہفتے والے دن صبح ہوتے ہی ان پرندوں کو ڈال دیں۔ اس طرح آپ نے 43 ڈیز، اس میں 5 7 8 جتنے بھی منگل یا جمعہ آتے ہیں، جتنے بھی ٹیوزڈے ہیں یا فرائیڈے ہیں، 7 آتے ہیں اور تقریباً اتنی ہوں گے، 43 دن 43 ڈیز کے اندر جتنے بھی منگل ہیں اور جمعے ہیں، جمعے کو بھگو کے رکھیں، ہفتے کو ڈالیں، منگل کو بھگو کے رکھیں اور بدھ کو ڈالیں۔ منگل والے دن دال سبز مونگ کی ہری دال، اور جمعہ والے دن آپ پرندوں کو ڈال دیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ان 40 دن کے اندر 43 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی غائبانہ طور پہ ایسے اسباب، ایسے ذرائع پیدا کرے گا کہ دولت آپ کے چاروں طرف آنا شروع ہوگی۔ کچھ عملیات ہوتے ہیں، کچھ ٹوٹکے ہوتے ہیں، کچھ اسباب و ذرائع ہوتے ہیں۔ اب ساری چیزیں پڑھائی سے ہی نہیں ملتی۔ سفید لباس پہننا رزق و دولت کے لیے بہت بڑا نسخہ ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ باوضو رہنا اس سے بھی بڑا عمل ہے رزق و روزی کے لیے۔ سچ بولنا، اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا، غریبوں یتیموں مساکین کا حصہ تو اپنا ہے ہی ہے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے دسترخوان کو بچھانا، ان کی دعوتیں کرنا، یہ بھی رزق و مال و دولت کے لیے بہترین سبب ہے اور ذریعہ ہے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ جس کے پاس 1000 روپیہ 1,00,000 آ جائے نا، وہ کہتا ہے اس کے ساتھ اور جڑتے جائیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے، جو 1 روپیہ خرچ کرے گا میری راہ میں، میری عقیدت میں، میری محبت میں، میری مودت میں، میری خوش خودی کے لیے، میری رضا کے لیے، میں اس کو 10 گنا بڑھا کے دوں گا۔ تو اس لیے آپ اس عمل کو کریں، دن گزرتے پتہ نہیں چلتا۔ کون سا آپ نے لگاتار یہ کرنا ہے، ہفتے میں 2 دن منگل اور جمعہ، 7 دن کے بعد پھر منگل آئے گا، 7 دن کے بعد پھر جمعہ آئے گا۔ تو اس طرح آپ نے 43 ڈیز کرنا ہے، یعنی 42 دن کو آپ کے بنیں گے ہی بنیں گے، 7 منگل 7 5 جمعے 6 جمعے جو بھی ہو 6 بنیں گے، 7 دن کا ہفتہ ہوتا ہے، 7 کو 6 کے ساتھ ضرب دیں 42 بنیں گے، اور اگلے دن آپ نے ڈالنے ہیں۔ تو اس طرح 43 ڈیز بنتے ہیں۔ تو آپ اس عمل کو اپنائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی، بجائے کسی سے قرض لینے کے، ادھار لینے کے، شرمندگی اٹھانے کے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے وہ ذرائع، وہ اسباب پیدا کر دے گا، بجائے آپ کو ہاتھ پھیلانے کے آپ کا ہاتھ دینے والا بنے گا، شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔
اور میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنا معمول پرندوں کو، چیونٹیوں کو، مچھلیوں کو، اللہ کی مخلوق جتنی بھی ذی روح ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنے، ہمدردی کرنے، ان کی خدمت کرنے کے سلسلے میں اللہ تبارک دیتا ہے، اتنا اپنے اوپر خرچ کرنے پہ نہیں ملتا۔ انسان کھا کے بھول جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں، زمین کی چیونٹیاں، حشرات الارض ہمیشہ انسان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہیں، الہ العالمین انسان کو ہدایت دے، انسان کو ہدایت دے۔ کیوں؟ جب کہ یہ رائے راست پہ ہوگا، ہدایت پہ ہوگا تو کوئی اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا، لیکن جب یہ راہ سے بھٹک جائے گا اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور نہ حق چیونٹیاں، چرند، پرند، درند، ان سب پر عذاب آئے گا۔ آپ دیکھیے جب کسی جنگل میں آگ لگتی ہے، کسی بھی جنگل میں آگ لگتی ہے تو ان بیچارے حشرات الارض، ان چیونٹیوں کا، ان پرندوں کا کیا قصور ہوتا ہے؟ شرارت تو انسان کی ہوتی ہے، بس ایک تیلی سے پورے جنگل کو آگ لگاتا ہے، لیکن اس کی لپیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مخلوق آتی ہے۔ گھروں میں جب چیونٹیاں نکلتی ہیں تو ان کو انسان بھگانے کے لیے کون کون سے ٹوٹکے استعمال نہیں کرتا، لیکن وہ شکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رزق میں اضافے کے لیے ان کو سبب بنایا ہے۔ آپ ان کو کوئی نہ کوئی چیز ڈال دیں، شکر، چینی یا آٹا یا سوجی یا کوئی بھی چیز، وہ اپنے شغل میں لگی رہیں گی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ چند ایک عملیات جو ہوتے ہیں یہ صرف پڑھائی کی وجہ سے نہیں، کسی عمل کی وجہ سے، کسی ٹوٹکے کی وجہ سے، کسی نسخے کی وجہ سے، کسی آدمی کے ایسے ہی بتانے کی وجہ سے انسان جب عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسباب، اس کے ذرائع کے سبب سے رزق دینا شروع کر دیتا ہے۔ آپ بھی آزمائیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ اٹھائیں گے۔